اور پھر اس سے آپ نے کس طرح, مطلب نارملی تو یہ ہوتا ہے نا کہ جس طرح آپ کو ایشو تھا تو ایک لائف تھی کہ آپ ویل چیئر پہ آ جاتے, تو آپ نے ویل چیئر کو نہیں لیا اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں چلوں گا سارا. آپ نے پھر کس طریقے سے اپنی لائف کو ایڈجسٹ کیا ان چیزوں کے ساتھ؟ بالکل بالکل. اچھا, اس میں میں باری باری بہت مختصر جی جی پلیز. دیکھیے, سب سے پہلے جو مسئلہ تھا وہ مجھے محسوس کرنے کا پرابلم تھا. ٹھیک ہے. چونکہ مجھے محسوس نہیں ہوتا ٹانگوں میں. مثلاً ایک دن میں لان میں بیٹھا ہوا تھا, چائے پی رہا تھا, ناشتہ کر رہا تھا, تو جیم تھوڑا سا میرے پیروں پہ گر گیا. تو گھنٹے کے بعد اخبار وغیرہ پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا تو میرا پاؤں کالا ہوا تھا. تو میں بڑا پریشان ہوا. تو میں نے دیکھا وہ چونٹیاں تھیں, وہ کاٹ رہی تھی میرے پاؤں کو, اور آپ کو پتہ نہیں چلا. پھر اسی طرح مجھے یاد ہے ایک دفعہ رات کو میں کچن گیا تو وہاں کی فروٹ کی پیٹی آئی تھی, تو اس کا جو ڈھکنا تھا آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کیلیں لگی ہوتی. جی جی بالکل اوپر. تو میں کہیں گیا, میں نے پانی پینے کے لیے کچن میں گیا, میں نکلا واپس, جب بیڈ پہ آیا میں سو گیا اندھیرے میں. صبح اٹھا تو میرا لت پت ہوا تھا بلڈ سے میرا بیڈ, تو رات کو خون نکلتا رہا پیروں سے, تو مجھے محسوس نہیں ہوتا. تو جب مجھے محسوس, تو میں نے پھر بہت زیادہ کیئر کرنی شروع کر دی. میں 24 گھنٹے جرابیں اور ورنہ لیدر کی جرابیں وہ پہن کے پروٹیکٹ کرتا رہا. دوسرا مجھے مسئلہ یہ تھا کہ جب سینسیشنز نہیں ہیں تو مجھے پتہ نہیں میرا پاؤں کہاں پر ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں ڈرائیور رکھ کے کیوں زندگی گزاروں, مجھے خود گاڑی چلانی چاہیے. اور خاص طور پہ میں نے سوچا اگر کسی اسٹیج پہ میں نے شادی کی تو اب میں اپنی بیوی کے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے گپے شپے ماروں گا, تو ڈرائیور کے سامنے میں نے کیا گپے مارنی ہے. بالکل. تو گاڑی میں نے چلانے کے پیچھے ایک یہ بھی تھا. تو میں نے پھر ریفلیکسز ڈیولپ کیے اپنے, کہ اپنا پاؤں کلچ بریک ایکسیلریٹر. تو اس طرح کر کے آپ بڑے حیران ہوں گے. اینڈ یہ خیر اتنی کوئی لیگل بات بھی نہیں ہے, جن کو پرابلم ہو ان کو خاص احتیاط کرنی چاہیے. For 40 years I have been driving without sensations in my feet, without knowing کہ میرا پاؤں بریک پہ ہے, ایکسیلریٹر پہ. میں جو مومنٹم ہوتا ہے گاڑی کا اس سے اندازہ لگاتا رہا ہوں, یا ہینڈ بریک اپنی اپ ٹو ڈیٹ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ جو اب جو نئی گاڑیوں میں وہ ہینڈ بریک نہیں ہے, تو اب میں وہ چلا بھی نہیں سکتا. تو سنسیشن کو میں نے یوں کیا. صرف لاہور کے حد تک ڈرائیو کیا آپ نے؟ میں I have been to بوربن, I have been to کاغان, ناران, everywhere you know. بلکہ میں ایک دو لطیفہ سناؤں, میرا فزیو میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ, میں ایک کانفرنس پہ جا رہا تھا بوربن, تو یہ میں اس کو رستے میں بتا رہا تھا. میں نے کہا تنویر دیکھو یار, میں اس طرح گاڑی چلاتا ہوں. اس کو نہیں پتا تھا. تو وہ سنتا رہا, کہنے لگا سر مجھے نا ذرا ٹوائلٹ جانا ہے, 1 منٹ کے لیے آپ روکیں گے؟ تو میں نے سڑک پہ گاڑی روکی, تو وہ بہانہ بنا رہا تھا, کہنے لگا سر تسی جاؤ, میں بس سے آ جاؤں گا. وہ ڈر گیا کہ تو دس واز ون اسپیکٹ. دوسرا اسپیکٹ جو تھا چلنے کا تھا. اب میرے اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ میرے دونوں پیر یوں نہیں جا سکتے. اچھا ٹھیک ہے. اور میں ٹانگ کو کھینچ نہیں سکتا, اسٹریچ تھوڑا سا کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر میں کھڑا ہو جاؤں تو میں 3-4 سیکنڈ کیا بلکہ 2-3 سیکنڈ تک کھڑا ہو سکتا ہوں, بغیر سارے کے کھڑا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اور اب میں نے دل میں سوچا کہ میں کیا کروں. اگر تو میں شروع میں بریسز استعمال کرتا رہا, جو لوہے کی بریسز ہوتی ہیں, لیکن اس میں بھی سارے کی ضرورت تھی. تو میں نے کہا, پھر میں نے اسٹک استعمال کی. اب میں جب اسٹک لے کے چلتا تھا تو ایک آپ کو ٹوٹل باڈی امیج ہوتا ہے. تو یہ اتنا ہمارا کیا بلکہ دنیا میں ایک معاشرے کی ایک اپنی ادا ہوتی ہے. تو جب آپ اسٹک لے کے چلتے ہو نا, تو لوگ آپ کو ایک دم ہی لیبل, اس زمانے میں یہ اتنا وہ تھا بھی نہیں اویئرنیس, جو بعد میں ہم نے پھیلائی. تو وہ اسٹک کی وجہ سے نا ایک معذوری کا داغ لگ جایا کرتا تھا آپ پہ. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں چلوں, اور چلنا تو ہے, تو میں کسی کندھے کا سہارا لے لوں. ٹھیک ہے. مطلب جس طرح دوستی میں نہیں کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ پتہ نہیں چلے گا کیے گئے. ٹھیک ہے. نہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں TBI, ٹوٹل باڈی امیج. میں اب جب اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ بھی کرتا ہوں تو ان کو میں کہتا ہوں اپنی ٹوٹل باڈی امیج کا خیال رکھ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ میں چل لیتا تھا کوئی تقریباً 40 فٹ یا فیٹ یا 50 فیٹ. اس کے بعد مجھے ویل چیئر کی ضرورت پڑتی تھی. ٹھیک ہے.
تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنی پوری زندگی کی حدود ہی 40 فیٹ میں رکھوں. اچھا, جہاں بھی چلنا ہے اس سے زیادہ ہاں ایک وقت میں نہ چلنا کام پڑے. ہی وہ نہ کروں جس کے اندر مجھے زیادہ چلنا پڑے. ٹھیک ہے. تو آئی یوز ٹو ریسٹرکٹ مائی سیلف ٹو دوز 40 فیٹس. وہ کبھی تھوڑا زیادہ ہو جاتے, کم ہو جاتے. مثلاً کئی ایسی بلڈنگز ہیں جن میں نہیں جا سکتا تو میں جاتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ کے پاس اس کے مطابق بھی اپنی زندگی ڈھال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر بندے کو کوئی ٹاپ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ٹاپ پہ میرے نزدیک وہ آدمی ہوتا ہے جو اس کو ملے ہوئے ہیں وسائل یا جن کنڈیشن میں وہ ہے, ان کے اندر وہ رہ کے ایک نارمل زندگی گزار لے, تو یہی سب کچھ ہوتا ہے. تو اس طرح کر کے میں نے, اور ابھی تک اب میری ویکنس بڑھتی جا رہی ہے, اور میں ایئرپورٹس ہو گئے وہاں پہ ویل چیئر استعمال کرتا ہوں, یا کوئی میٹنگ میں مجھے بہت لمبا چلنا پڑے. اچھا, ٹی وی پہ میں پروگرام اتنے عرصے سے کر رہا ہوں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا آج تک کہ میں بیٹھ کے ابھی جیسے بیٹھا ہوں. بلکہ آپ تو لوگوں کو ایکسرسائز بتا رہے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ سارا. بالکل بالکل. وہ سارے میں جو تھا نا, کہیں پہ لوگوں کو نہیں آئیڈیا ہوتا تھا, کہیں پہ ٹیک لگا لی کوننگ کی, کہیں پہ ہلکا سا میز پکڑ کے کھڑا ہو گیا. سو آئی وانٹیڈ ٹو لیو اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو لک ہیلدی, اور یہ میں کرتا. اور اس میں ایک بڑا جو عنصر تھا وہ یہ تھا, دیکھیے آپ جب زندہ رہتے ہیں تو صرف اپنے لیے نہیں ہوتے, آپ اپنے ماں باپ کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. بالکل بالکل. میرے ٹھیک ہونے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں بیڈ پہ لیٹا تھا, اینڈ مائی فادر آسکڈ مائی ڈاکٹر, ہی واز اے جرنل نیورو سرجن, تو ان سے پوچھا کہ کیا میرا بیٹا کبھی چل پائے گا. تو جو میرے والد صاحب ہیں وہ پاکستان کے پہلے سول آفیسر ہیں جن کو تمغہ شجاعت ملا ہوا ہے, ون آف دا بریویسٹ پرسن ان پاکستان. ماشاء اللہ. تو میں ایسے لیٹا ہوا تھا, وہ بیڈ سائڈ پہ کھڑے تھے, تو ان کی آنکھوں میں سے ایک آنسو گرا, اور وہ میرے پاؤں پہ جا کے محسوس ہوا. تو مجھے ٹانگوں میں محسوس نہیں ہوتا تھا, پیروں میں, لیکن وہ آنسو میں نے محسوس کیا. اینڈ دیٹ ڈے آئی ڈیسائیڈیڈ that I'll walk for him. تب تک تو ظاہر بچے شادی تو نہیں تھی, تو میں کہا ان کے لیے میں چلوں گا. میں پھر چلا. اسی حالت میں میں نے کچھ ویل چیئر, کچھ اس کے بغیر میڈیکل کالج میں گریجویشن کیا, انگلینڈ گیا, رائل کالج میں گیا, واپس آیا. تو اس طرح میں نے اپنی جو تھی نا اب تک اس کو کنٹرول کر رہا ہوں. تیسرا جو تھا, یہ جو پاؤں ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جس طرح یہ آگ کے اندر ہیں یا سن ہوئے ہیں, ہر وقت سوئیاں چبھتی ہیں, اس کے لیے مجھے بڑا تکلیف ہوتی ہے, تھی اور ہے. اب میں چونکہ ذکر کیا تو میں اس کو بھلانا چاہتا ہوں, اور میں اس کو بھلا دیتا ہوں. اور زندگی میں یاد رکھیں, کبھی کوئی تکلیف ہو آپ کو تو بھلانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی توجہ کسی اور طرف کر لیں. ٹھیک ہے. So what I did that I started keeping myself so busy. اتنا میں نے خود کو بزی کر لیا کہ مجھے سوچنے کا پیروں کی طرف, ان کی طرف, کیونکہ میرے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ رائزوٹمی ایک آپریشن ہوتا ہے, تو اس سے تمہاری نسیں ہم کاٹ دیں گے اسپائنل کارڈ کی جو بچی ہیں, لیکن پھر تم چل نہیں سکو گے. تو I thought no, I will walk. تو وہ میں نے کر دیا. اور لاسٹ چیز جو میرا ایشو تھا وہی تھا کہ کیا تم شادی کر سکو گے, اور شادی کرو گے تو کیا تمہارے بچے ہوں گے. تو آئی ڈیسائیڈیڈ آئی ول ناٹ گیٹ میرڈ. اچھا. ہاں, میں دل میں سوچا کہ میں چل رہا ہوں تو میں سہارا لے کے چل رہا ہوں, اور پھر میں اوپر سے یہ بھی ایشو آ رہا ہے, تو میں کل شادی کرتا ہوں, تو وائی شوڈ آئی پنش مائی وائف. تو میں نے پھر جو تھا ایک قسم کا ڈیسیژن لیا کہ نہیں کروں گا. پھر الٹیمیٹلی بیچ میں کچھ ہوا کہ نہیں کر لیتے ہیں, اینڈ جو میری پریزنٹ مائی وائف, شی از بین اے ٹریمینڈس سپورٹ فار می. تو اس کو ایک دن میں آئی ٹک ہر ٹو اے ریسٹورینٹ. اس زمانے میں حالانکہ اتنی ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہوتی تھی. شی از اے بریلینٹ گرل, شی واز. اس زمانے میں یعنی میں نے ایف ایس سی میں ٹاپ کیا تھا, اس نے بی اے میں پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا. اچھا, انشاءاللہ. اور ایف اے میں اس نے بورڈ میں پوزیشن لی تھی, اینڈ اے ویری گڈ ڈبیٹر, سلجھا ہوا انسان. اسے میں نے کہا
ہم شادی تو کر لیں, بات ہمارے پیرنٹس میں ہو بھی گئی ہے, لیکن مائی ڈاکٹر ہیز ٹولڈ می دیٹ ہو سکتا ہے ہمارے بچے ہی نہ ہوں. تو میرا نہیں خیال وی شوڈ گیٹ میرڈ. تو مجھے اس کا وہ جملہ یاد ہے, میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, اور وہ اتنا خوبصورت جملہ, یعنی ایک لڑکی جو بہت گڈ لکنگ ہو, جو اس زمانے میں MBA کیا ہوا ہو, ٹاپر ہو, اور تو اس نے مجھے کہا کہ یاد رکھو کہ شادی صرف بچے پیدا کرنے کا نام نہیں ہوتا, شادی ساتھ رہنے کا اور نبھانے کا نام ہوتا ہے. بس میں پہ لاجواب تھا. تو وہ جملہ اتنا اسٹرانگ تھا کہ دین آئی ڈیسائیڈیڈ وی مسٹ گیٹ میرڈ. اور پھر دیکھیے جب آپ کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ 4 بچے, ماشاءاللہ بالکل. میرا جو بڑی بیٹی ہے, شی از اے ویری ویل نون سیلیبریٹی. جی میں ان کے شو میں کافی دفعہ گیا ہوں ٹی وی پہ. بالکل. اچھا, اس کے بعد بیٹی ہے میری, شی از اے کارڈیالوجسٹ, ماشاءاللہ, وہ انگلینڈ میں ہوتی ہے اور کیمبرج ہاسپٹل میں ہے. پھر بیٹا ہے میرا, ہی از آلسو اے ڈاکٹر, اس نے آخان سے کیا تھا اور وہ US میں پریکٹس کر رہے ہیں, اور بلکہ پاکستان کی طرف سے ماشاءاللہ بھی وہ ہارس رائڈنگ کا ایک کمپٹیشن ہے, اس میں بھی جا رہے ہیں منگولیا. وہ دنیا کی سب سے جو لمبی 1000 کلومیٹرز کی ریس ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں. جی جی بالکل. اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے, شی از آلسو اے ڈاکٹر, ماشاءاللہ, اور وہ جنرل میڈیسن کے اندر اسپیشلائز کر رہی ہے. تو یہ دیکھیے, یہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ریوارڈ دیتا ہے. بے شک بے شک. تو I mean that's how I completed my. اور یہ ماشاءاللہ یہ ہے اصل موٹیویشن, یعنی پریکٹیکلی آپ نے چیزیں کر کے دکھائی. ایک ہے کہ کہانی سنا دینا صرف بیٹھ کے نہیں. دیکھیں میرا تو یہ اصول ہے, اور میں ابھی تک اس کو اپلائی کرتا ہوں اپنی زندگی کے اوپر, کہ آپ جو سوچتے ہو اور اس پہ جب یقین کر لیتے ہو تو ایسا ہو جاتا ہے. مطلب میری جو کتاب ہے اسے کبھی آپ کو پڑھنے کا موقع ملا, جی جی بالکل, 3 جنم میری آٹو بایوگرافی ہے. تو اس پہ میں نے پہلا جو جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو ٹھیک ہونے کا یقین ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, جنہیں صرف امید ہو وہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں, اور جنہیں شک ہو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. آئی تھنک دس از دا فلاسفی آف لائف. بہت خوبصورت بات.